بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 19، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کون سی گواہی سب سے بڑی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہیاں دیں، اپنی تعریف بتائی، اپنے قہار ہونے کا بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل آپ پوچھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کل آ رہے ہیں، ہے نا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی ضروری ہے، کسی اور کی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ ان سے پوچھیں سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، جو اللہ نے بھی گواہی دی۔ اللہ نے کیا گواہی دی ہے؟ توحید کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود سچائی کو بیان کیا ہے، وہ سب بھلے فیصلے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی بات کے بعد کسی بات کی گنجائش نہیں رہتی۔ جب اللہ تعالیٰ بات کرے تو تمام باتیں ختم ہو جاتی ہیں اور معاملے فیصلے طے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پر واضح کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قل اللہ، اللہ کی ہے سب سے بڑی، اور اللہ نے دے دی، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں مطمئن کر دے اسی پر کہ اللہ ہی کی گواہی سب سے بڑی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارا سہارا، ہمارا ولی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہم پر اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں ہے۔ شہید بینی و بینکم، آپ کہہ دینا ان سے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے گواہ، یعنی اس قوم کے مابین دو قسم کی ہیں۔ اب کیا ہے؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور دوسری قرآن کی گواہی ہے۔ پھر وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا قُرْآنٌ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف سے قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور جن تک یہ پہنچے۔ یہ میری طرف سے قرآن وحی کیا گیا ہے، واضح دلیل۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن، یہ تعلیمات تو بعد کی ہیں، اللہ نے ذمہ داری لے لی، اور اللہ ہی نے کہہ دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کوئی بات اپنے سے نہیں لکھی، کوئی یہ خود سے نہیں لائے۔ یہ قرآن اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے فائدوں اور مصلحتوں کے لیے میری طرف سے آیا ہے۔ پہلے اللہ نے پہچان کروائی ہے، سارے اختیار اس کے ہیں، سب کچھ کرنے والا وہ ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو تمہاری طرف اتارا ہے، پھر یہ جب میں ہی سب کرنے والا ہوں تو پھر اس کے ذریعے فائدے لو، میرے قریب ہو جاؤ، میرے اختیار کو اپنے اوپر مکمل کر لو، ٹھیک ہے؟ تو انذار یہ ہے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمام مخلوق کو بھی خبردار کروں۔ انذار یہ ہے کہ جس چیز سے ڈرانا مقصود ہو اسے بیان کیا جائے، جیسے ترغیب، تربیت، اعمال، اقوال، ظاہر، باطن، جو کوئی ان کو قائم کرتا ہے وہ گویا انذار قبول کرتا ہے۔ انذار یہ ہے کسی چیز سے ڈرانا، ٹھیک ہے؟ کیسے ڈرانا؟ پھر اس کو بیان بھی کرنا، ترغیب سے بھی، ترہیب سے بھی، اعمال سے، اقوال سے، ظاہر باطن، ان تمام چیزوں کو اپنے اندر قبول کر کے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ھذا بیان، جیسے قرآن سورہ آل عمران میں فرمایا وہدی للناس وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو ابن عباس کا کہنا ہے جس تک یہ قرآن پہنچے تو وہ لوگوں میں سے اس کا نذیر ہے۔ دیکھیں آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، الحمدللہ آپ نذیر ہیں، آپ نے بھی تو آگے دینا ہے نا، پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے ابن عباس کہتے تھے جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ نذیر ہے اس بات سے، من بلغ، اور جب تک کہ یہ اس کو پہنچا دیں، جن تک ہے پہنچا دیں۔ تو ابن عباس نے یہ بات کی۔ اسی طرح سیدنا زید بن ثابت کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو آگے پہنچا دیتا ہے۔ اب ایک آیت میں سے ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ قرآن کیسے انسانوں پر حجت بنتا ہے۔ دیکھیں ہر وہ شخص جس تک قرآن کی تعلیمات پہنچ جائیں، کسی ایسی زبان میں سمجھتا ہو جس میں قرآن کی تعلیم موجود ہو، تو اس پر حجت قائم ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کو پہنچائے گا، آگے دے گا۔ جس پر قرآن کی تعلیمات پہنچ جائیں پھر وہ کیا کرے گا؟ اس پر حجت کو پورا کرے گا۔ ایک اور چیز اس آیت میں پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ یہ سوال کر کے کیا ثابت کیا گیا، جو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے کہ کوئی گواہی نہیں دے سکتا، لہٰذا خود گواہی دے دو، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور شرک جس میں تم مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وری و لازم ہے، تم گواہی دو اللہ ایک ہے،
خود اللہ نے سوال کیا ہے۔ پھر قل انما هو الہ واحد، اب کہہ دے نا وہ تو بس ایک ہی ہے، سوال کیا نا اللہ نے بہت پیارا، وہ تو ایک ہے، گواہی دے ایک ہی ہے وہ۔ اننی بریء مما تشرکون، میں کیا ہوں جن کو تم اللہ کے سوا پکڑتے ہو پکارتے ہو، میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، یعنی میں توحید حقیقت پہ ہوں، میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، لہٰذا اللہ کے سوا میں ہر چیز کی نفی کرتا ہوں۔ آیت نمبر 20 میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابنا، کیسے پہچانتے ہیں اس کتاب کو، یعنی کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی تورات انجیل میں جتنی بھی صفات ہیں یہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، یعنی اتنی وہ صفات گزری ہیں، اتنی وہ رہی ہیں اور یہ پڑھتے رہتے تھے، بھولنے والی بات ہی نہیں تھی۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، اس کے بعد بھی اللہ رب العزت کہہ رہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے کہ ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں، ہمیں تو نہیں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، یا ہمیں تو نہیں کہا گیا کہ انہی پر ایمان لائے، ہم تو اپنے نبی کے ماننے والے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمین، اس آیت کریمہ کی وعید میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنا جائز ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی بیٹی بیٹا بنایا ہے، اور اس وعید میں وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے حق کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ نبیوں کو جھٹلایا اور ان کے جانشینوں کو بھی، علماء کو بھی یعنی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، وہ یہ فلاح نہیں پائیں گے۔ کیا مطلب اللہ کہہ رہے ہیں ظالم فلاح نہیں پاتا؟ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اس آیت میں کون فلاح نہیں پاتا؟ ظالم۔ تو ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا مشرک، شرک کو اپنی زندگی سے نکال دے، ٹھیک ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اس کو پڑھتے رہا کریں۔ شرک کرنے والے ظالم ہیں، اس لیے اللہ کہتے ہیں فلاح نہیں پاتے، کیوں؟ مشرک اپنا ذہنی سانچہ خراب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے مقام پر کسی اور کو فائز کر کے اپنی زندگی، قوتیں، صلاحیتیں، وقت اور مال ادھر لگانا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بھی دیکھیں آج بھی جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں وہ سارا مال کہاں لگا رہے ہیں، وہ اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہے ہیں، اتنا سفر پکڑ کے کہاں جاتے ہیں، آدھا حصہ وہ کہاں سے کہاں ان کا نکل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، دوسری ہستیوں کی عقیدت اور محبت یہ جو نچھاورے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ظالم کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے کہ ایک اللہ کو مانا جائے، جیسے پیچھے ہم پڑھ کے آ گئے، اللہ نے خود کہہ دیا گواہی دے دو اللہ ایک ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے گواہی دیں، اللہ تعالیٰ بس ایک ہی ہے، الہ واحد، یہ الہ واحد ہے، لہٰذا ظلم کرے گا وہ جو میرے ساتھ کسی کو کھڑا کرے گا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں۔ ہم کیسے اللہ کے امتی ہوتے ہوئے بھی اوروں کو گھڑ لیں اللہ کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا ہے۔ اب سب سے بڑا شرک یہاں پہ معلوم ہوا کیا ہے؟ ہاں جی، ظلم ہے۔ یوم نحشرہم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاء، اللہ کہہ رہے نہیں باز آتے، نہیں پڑھ سن کر بھی اگر نہیں باز آ رہے، آیت نمبر 22 یوم نحشرہم جمیعا، اہل شرک کے انجام کے بارے میں اب اللہ نے پوری ان کی کہانی ہمارے سامنے رکھ دی، نہیں باز آ رہے، نہیں مان رہے، کہ سمجھ رہے ہیں ہم دنیا میں ہی کامیاب ہیں تو اپنے ظلم میں بڑھتے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہنے اب میں ایک ہولناک منظر بھی دیتا ہوں ان کا، جس دن یہ میرے سامنے آئیں گے اس منظر میں ان کے شرکا کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا، کہاں ہیں بھی وہ سارا مال لگا دیا ان پہ، اولادیں تک تمہاری آنے والی انہی کے پیچھے چل پڑی، تم نے بھی۔ تو ان کا شعور یہ بتاتا ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس وقت اللہ کہہ رہے ہیں یہ جب کہیں گے نا اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیجو، ہم ذرا بیزاری کر کے آئیں ان کے ساتھ، ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیجو تاکہ ہم ذرا ایک دفعہ دوبارہ تو کر کے آئیں، لیکن پیچھے ہم نے کیا پڑھا ہے، بلکہ آگے بھی اب آپ پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آیتیں سناتے ہوئے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے ان کو بھیج دی، انہوں نے تب بھی ایسا نہیں کرنا، ایسا ہی کریں گے، تب بھی ایسا ہی کریں گے، یہ بھی ان کے منہ کی ہی بات ہوگی۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں میں ان سے پوچھوں گا کہاں ہے وہ، اور آج ان کی طاقت کہاں ہے، جن کو تم نے طاقت کا منبع سمجھ لیا تھا، کہاں ہے وہ، میں بھی ان کی طاقت کو دیکھوں۔ ثم نقول للذین، پھر ہم ان سے پوچھیں گے جنہوں نے شرک کیا تمہارے وہ سب کہاں چلے گئے، کون تم تزعمون، تم گمان کرتے تھے نا، تمہارا ہر گمان ہی ان پر تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے سوا کچھ ہونا ہی نہیں، ان کے سوا کسی نے کچھ کرنا ہی نہیں، تو اللہ کہتے ہیں وہ کہاں ہیں۔ یہ لفظ جو تزعمون ہے نا، اس سے مراد ہوتا ہے جنہیں تم پکارتے تھے وہ شریک تھے، یہاں تمہاری شفاعت کریں، یہاں وہ آئیں اور بات کریں، کہاں ہیں وہ، اب نہیں آ رہے وہ۔ ثم لم تکن فتنتہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ان کا اس سے سوا کوئی عذر ہی نہ ہوگا، اب ان کے لیے فتنہ نہ رہے گا، کیوں نہیں رہے گا، کیونکہ حشر سامنے آ گیا، واضح ہو گیا سب کچھ، کوئی عذر ہی نہیں ہے، اب کیا کہیں گے، قالو
اللہ ربنا وما کننا مشرکین، وہ کہیں گے قسم ہے اللہ تعالیٰ، اے رب تیری قسم ہے ہم مشرک نہ تھے۔ آیت نمبر 23 میں دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، جھوٹی قسم۔ مشرک عذر کے طور پر جھوٹی قسم کھائیں گے کہ ہم کیا تھے، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے تم پر الزام لگا کے تمہیں پھینکنے کی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ نہیں کہتے اگر تم لوگ فرما بردار ہوتے، شکر گزار ہوتے تو مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دوں؟ اللہ تو چاہتے ہی نہیں۔ اس نے تو اپنی کتاب لکھ دی نا، کتاب لکھنے کے بعد اپنے کیا لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہاں پر بھی کہیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ حشر کے دن کا منظر اور ان کی حیثیت وہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ آج کوئی بھی کسی قسم کا شرک نہ کرے تاکہ کل کو وہ وہاں پہ اس بات میں منائے، اس کا مطلب وہاں بھی انہوں نے اللہ نے ان کو جھوٹا بنا دینا ہے۔ تو حشر کے میدان میں فطرت پر پڑے ہوئے پردے جو تھے نا، ان کے شعور کے اس دن کھلیں گے حقیقت سے، یہ تو اللہ کی عظمت۔ تو کہیں گے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہم تو نہیں شرک کرتے تھے، تو آج پتا تھا، آج واقعی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ چیز وہاں نہیں پتا چلے گی، اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر دی ہے۔ قرآن نہیں پڑھ رہے ہم، ابھی کیا نہیں پڑھ رہے، یہ پڑھنے کے بعد بھی نہ عمل بدلے تو پھر کیا؟ اللہ نے تو یہی حجت پوری کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، انظر کیف کذبوا علی انفسہم، آپ دیکھیں گے وہ جھوٹ بولیں گے، وذلہم ما کانوا یفترون، اور سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے، کون دیکھیں گے؟ یہ جو لفظ آ رہا ہے نا انظر، یہ تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی تعجب کی نظر سے دیکھو کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کس سے بات کرتے ہیں، کوئی جھوٹ بول دے بیٹھا ہوا، ہم دوسرے کہتے ہیں دیکھا آپ نے، دیکھا کس طرح سے، وہ ایک تعجب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ کس طرح سے جھوٹ بولیں گے، کیسے انہوں نے اپنے اوپر جھوٹ بولا۔ مراد یہ ہے کہ حقیقت سامنے آنے کے بعد اب کہہ رہے نہیں ہم نے تو شرک نہیں تھا کیا اللہ تعالیٰ آپ سے، ان پر تعجب ہے۔ جو اللہ کو تعجب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمارے لیے، یعنی کہ فطرتاً یہ بات سمجھ لیں اور یہ اس سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، ذلہم، اور گم ہو گئے ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ گھڑتے تھے۔ کیا مطلب؟ شرک، وہ جو ذہنوں پہ پردے تھے نا وہ آج ہٹے ہیں، کہ وہ جو گھڑے ہوئے پردے تھے کہ نہیں انہوں نے کر لیا، یہی کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت سے ایک چیز ہمیں معلوم ہو رہی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو کیسے شریک ٹھہرا لیتا ہے۔ دیکھیں وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ اس سے بڑا مضبوط سہارا اس نے تھاما ہوا ہے، یعنی اللہ سے بڑھ کر یہاں کوئی ایسی چیز ہے جس سے میرا کام ہو رہا ہے۔ اس وقت وہ اللہ کو چھوڑ کے شریک بناتا ہے، ان ہستیوں سے امیدیں باندھ لیتا ہے، وہ جو ڈوبتی کشتیوں کو پار لگا رہے ہیں نا، بس انہیں پہ ذہن چلا گیا۔ اللہ نے تو اس سے بھی بڑی بات بتا دی، آج میں پانی نیچے لے جاؤں تو پانی نیچے لے جاؤں کون لے آئے گا؟ تو صرف یہ دیکھ رہی ہو کہ جس نے کشتی پار لگا دی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، یہ نہیں دیکھا کہ اگر وہ ڈوبی ہوئی کشتی صرف کسی نے پار لگا دیا، ان ہستیوں پہ ہمارے یقین آگے ہیں، تو اس ہستی پر کیوں نہیں جس نے ڈوبے ہوئے کو مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھا، وہ سمندروں میں پھر رہی ہے لے لے کے، شکر کریں وہ بھی عبدالقادر پہ نہیں ڈال، ٹھیک ہے وہ بھی ان پر نہیں ڈال دیا۔ الحمدللہ وہ تو اللہ نے رکھا کہ اللہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ سے بڑی طاقت کوئی نہیں، یہ تو پھر اوپر کی کشتی تھی نا، تو اللہ نے رکھ لیا۔ تو ہم سوچتے ہیں نہیں جب نیچے ڈوبے اور پھر سارے اوپر آگے ایک بھی پانی سے بھرا ہوا نہیں تھا، تو یہ پھر پتہ چلتا ہے یہ کہانی ہی ہے، ورنہ انسانی فطرت میں اللہ نے تو پھر اس مچھلی کے پیٹ میں بھگایا، بھاگتی رہی، کھاتی پیتی بھی رہی، اور جب باہر نکال کے رکھا اس وقت ان کی حالت اتنی اچھی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے بچایا تھا، زندہ تو رہے، اندر کیا مچھلی کا کیا کھا رہے تھے، زندہ تو رہے۔ یہ ہوتا ہے سب سے بڑا غوث اعظم تو رب ہے۔ تو اللہ سے ہٹ کر جب ہم اپنی تمنائیں کسی اور پہ ڈال دیں گے نا تو وہاں سے شرک ہے۔ ٹھیک ہے، دعا پڑھا کریں روز صبح شام، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ تو سب سے بڑا، اللہ تو سب سے بڑا، تیرے سوا کوئی نہیں، ہم تیرے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اور آپ جو بھی اپنی زندگی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر کام کو اللہ کے لیے کیا کریں اور کہا کریں اللہ تعالیٰ اس میں سوائے تیرے کوئی نہیں ہے، تیرے ساتھ اس میں شامل نہیں ہے کوئی، یہ خالص تیرے لیے، یہ صرف تیرا ہے کام۔ ٹھیک ہے، وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ یہ مشرک کون سی چیز سنتے اور سمجھتے اور قبول کرتے ہیں، کون سی چیز ان کو روکتی ہے، اللہ یہاں بتا رہے ہیں۔ بعض اوقات اللہ کہتے ہیں وہ سننے پر آمادہ بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ اسے سننے سے فائدہ نہیں اٹھاتے، سن لیتے ہیں سننے کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آج ہم سن لیں گے ہاں قرآن نے یہ کہا تھا، میں نے یہ نہیں کہا، باہر جاتے ہی ہم اب کیا کریں، سب کا پریشر ہی بہت ہے، یعنی میں اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہی، میں وہ کام کر نہیں پا رہی، ہو جاتا ہے، ویسی بات ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ان کا ارادہ حق کی پیروی کرنے کا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے مطابق وہ پھر عمل نہیں کر پاتے، ان کو وہ عمل پھر جو ہے فائدہ نہیں دیتا۔ تو مشرک قرآن جی سنیں بھی تو ان کے دل اسے یاد نہیں رہنے دیتے۔ دیکھیں شرک سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر شرک بھی ہو رہا ہے اور ہم ساتھ ساتھ اس کو بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ دل میں نا اثر نہیں آنے دیتا، یہ پھر کوئی چیز اور فائدہ نہیں آنے دیتا اندر۔ ایک تلوار میں کیا، ایک میان میں دو تلواریں تو نہیں نہ رہ سکتی، ایک دل کے اندر حق اور باطل تو نہیں اکٹھے رہ سکتے، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ اب اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی جو بک میں لکھا ہے نا، اس کے وہ بہت پیاری انہوں نے چیز لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سننے آتے ہیں اور پوری توجہ سے سنتے، لیکن جب واعظ و نصیحت ان کے پلے نہیں پڑتی تو یہ خالی ہاتھ واپس چلے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے اصل میں ڈال دیے تھے، قرآن ان کے دلوں پر اترتا ہی نہیں تھا۔ اب اللہ چاہے، یہ قرآن تو دلوں کو دھو رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں مومنوں کے دلوں کی شفا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، پھر ایسے کیسے ہو سکتے ہیں فائدہ نہ دے؟ یہ ان کی خرابی تھی، کوئی قرآن کی نہیں، قرآن کی خرابی نہیں تھی، ہاں یہ ان کا نہیں تھا۔ تو ہمیں دیکھیں ایک چیز یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہی ہے نا، سنتے ہوئے انسان کے کان کیسے بند ہو جاتا ہے، جب کو سن رہے ہیں کیسے بند ہو جاتے ہیں؟ تعصب کا ذہن لے کے جب وہ آئے گا نا تو سنے گا تو ضرور تعصب کا، کہ میں یہ چیز تو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے وہ اپنے آباء و اجداد کا تعصب ہے، چاہے اپنے مسلک کا تعصب ہے، جب تک وہ نہیں نہ نکلے گا تو وہ حجتیں کرتے گا اس میں برا کیا ہے، نہیں یہ کیوں ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا چلو میں نے تو سن لیا۔ اب کیا کہ انسان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے گرانی کا پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کیوں ڈالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو معطل کر دیتے ہیں کہ جب میری دی ہوئی چیز کا اس نے صحیح استعمال نہیں کرنا تو لے لو۔ آپ بچے کے ہاتھ میں یوں ہی اتنی رقم پکڑا دیں گے اور کہیں گے کرو استعمال، اور وہ غلط کرے گا تو آپ واپس لے دیں گے، میری چیز کا غلط استعمال ہو رہا ہے، میرے بزنس کا، میری تجارت کا غلط استعمال ہو رہا ہے، نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ چیزیں، وہ صلاحیتیں، وہ قوتیں تھیں جو میں نے اس کو دی کہ اس کا صحیح استعمال ہو، اور یہ میرے پاس آئے بہترین بن کے۔ جب نہیں کیا تو اللہ نے اس کو معطل کر دی۔ یہاں تو جاب سے بھی معطل کر دیتے تو اپنی جاب کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں۔ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے کافر جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اب یہاں بتا رہے ہیں ہمیں، جو لوگ مخالفانہ ذہن رکھتے ہیں وہ حق سے غلط معنی نکال کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں اور آپ سے جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، کوئی بات نہیں، یہ پہلوں سے کی کہانی ہے، ایسے کہتے ہیں، جنہوں نے نہیں کرنا وہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ آیت نمبر 26 میں اس کا شان نزول میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آیت نمبر 26 کا۔ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، وہ مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب پہنچانے سے نہیں روکتے تھے، یعنی وہ مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب پہنچانے سے روکتے تھے، ٹھیک ہے، اور خود اپنے دین کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور ابن ابی حاتم نے سعد بن ابی حلال سے روایت کیا کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بارے میں اتری ہے۔ وہ تعداد میں 10 تھے، علانیہ طور پر تو وہ آپ کی مدد میں لوگوں پر بھاری تھے علانیہ طور پر لوگوں کو ان کا ڈر تھا، وہ بچاتے تھے، لوگوں سے بات کرتے تھے، ہر کسی کو بھی ہوتا تھا بھتیجا ہے اس کا، لیکن خفیہ طور پر وہ کیا کرتے تھے، وہ سخت تھے، وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے تھے، جیسے ابو طالب باقی بھی ایسے ہی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ نبی کی اتباع سے روکتے تھے، اپنے جانوں کے سوا کسی اور کو تو ہلاک نہیں نہ کیا انہوں نے، چاہے وہ دوسروں کو روک لیتے تھے، خود بھی رکے دوسروں کو بھی روک دیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، اور اس کی ایک اور بات یہ بھی دیکھیں نا، جس وقت ختم ہو رہے تھے ابو طالب تو کیا ہو رہا تھا، خود بھی رکے ہوئے اسے بھی روک رہے ہیں، چچا دوسرے لوگ دین پہ نہیں آنے دے رہے، کلمہ نہیں پڑھنے دے رہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خود بھی رکے۔ آیت نمبر 27 ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نَرُدُّ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کاش آپ دیکھیں گے جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ انکار کرنے والوں کا انجام دیکھیں، انکار کرنے والے دوزخ کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ کنارہ کتنا قریب ہوتا ہے، وہ اتنی اونچی بلند عمارتوں جتنی آگ بہکی ہو نا تو کوئی قریب آس کے کھڑا ہو سکتا ہے، دور تک اس کی تپش، اس کے حالات، کوئی قریب تو کوئی آ ہی نہیں نہ سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کنارے پہ کھڑے ہوں گے، دیکھیں رسوائی، شرمساری، حسرت کا منظر دیکھیں ان کا، اللہم اجرنا من النار۔ انکار کرنے والے کی سرکشی کرنے کی طاقت ختم ہوئی یہاں کے، اب کہاں گئی طاقت؟ اب کہاں گیا جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو کھڑا کرنا تھا؟ وہ طاقتیں، وہ گمان کہاں گئے؟ اب وہ جھگڑے کہاں گئے؟ اب وہ نہ سننا، وہ اڑے رہنا ضد پہ کہاں گیا؟ اللہ کہہ رہے شرمساری اور ذلت کا منظر تو دیکھو کیا ہے کہ طاقت ختم ہو گئی۔ اب ایک تمنا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر واپس لوٹا دے، یا ویلنا نرد لا نکذب، اللہ ہمیں واپس بھیج، اب ہم نہیں جھٹلائیں گے۔ نہ جھٹلائیں گا کیا مطلب اب ہم ایمان لائیں گے، ہم غور سے سنیں گے بیٹھ کے۔ تو الحمدللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت شکر ادا کیا کریں، اور جو نہیں آ پا رہے کلاس میں ان کو یاد دہانی کروا کے لے کر آیا کریں۔ یہ کتنی بڑی ایک خوش قسمتی ہے کہ اللہ ہم بیٹھتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں ایمان ڈالے اور ہم حق کو قبول کرنے والے بن جائیں۔ اس دن کا منظر تو دیکھیں کہ اللہ بھیج دے، اب سنیں گے، اب نہیں جھٹلائیں گے، مان جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس منظر کو دیکھ کر انسان کو نا ایک موقع بھی ملتا ہے، اس آیت کے اس منظر کو دیکھ کر دیکھیں دل کس قدر وہ گھٹ رہا ہے، اور ایک موقع ملتا ہے کہ آج جو صورتحال ہے نا ہماری جو ذہن کی ہے اس کو بدل دیں، اللہ کے اس پر اس کو بدل دیا جائے، اللہ ہمیں اپنے راستوں پہ ڈال دے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ ڈال دے، وہ جو تیرا انعام یافتہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انکار کرنے والے دنیا میں لوٹا دیے جانے کی تمنا کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ جب انہوں نے قیامت کے دن آگ کے کنارے دیکھ لیے اپنی آنکھوں سے، تمام اسباب کٹے دیکھ لیے، اب کیا ہے جگر سوز ہو کے عذابوں کا معائنہ جب کر لیا تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بھیج دیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب نہیں کریں گے۔ اب ہوش آیا، اصل میں نا وہ پردے اڑے، اب آیا ہے ہوش۔ پھر کیا ہے؟ دنیا میں بھیج اللہ تاکہ ہم تیری نشانیاں دیکھیں گے، اب نہیں ہم جھٹلائیں گے، اب ہم نیک کام کر کے آئیں گے، ہم نیکیوں میں لگے رہیں گے۔ بلکہ بدلہم ما کانوا یخفون من قبل، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو کیا کریں گے؟ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ کہہ رہے یہ منع ہونے والے تو نہیں ہیں، یہ جو انہوں نے دیکھا ہے نا ڈر گئے ہیں، یہ پھر بھی نہیں منع ہونے والے۔ یہ ساری ذلت پھر بھی نہیں پلٹ کے ایمان کی طرف آ رہے، ایمان ان کے دلوں میں نہیں جا رہا، صرف اللہ کو اس کا حق نہیں دیا، قرآن کو نہیں سمجھا، آپ وسلم کی تعلیمات کو نہیں سمجھا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ شرک کو ختم کر دیں۔ اگر کہیں ہمیں نہیں معلوم کسی عمل میں چل رہا ہے ہمارے لیے ہے کہ نہیں ہے تو اللہ سے دعائیں کر کے نا اپنی نماز میں آج دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں معلوم میرا کون سا عمل، مال، چیز، دعا، میرا قول، میرا قرار کون سا ایسا ہے جو کہیں نہ کہیں کسی شرک کو چھو رہا ہے، اللہ اس کو ختم کر، کیونکہ مجھے نہیں معلوم، اس کو ختم کر، مجھے موڑ دے، صرف خالص اپنے راستے اور توحید پہ لے آ۔ کیونکہ اس دن بھی اللہ کہہ رہے ہیں کافروں کے دلوں میں کفر کیا ہے ایسے چھپا ہوا ہے کہ پھر سے اگر اللہ کہتے ہیں میں ان کو واپس بھیج دوں تو محض ان کا مقصد اس وقت ہے عذاب سے بچنا، یہ پھر وہی کچھ کریں گے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور انہوں نے کہا بس زندگی تو کیا تھی؟ دنیا کی زندگی تھی۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور کیا کہ ہم نے کوئی مرنا تھوڑی ہے، وہ یہی بات تھی نا، مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ موت کا انکار تھا، موت کا ڈر نہیں تھا، جو تھا یہاں کے لیے تھا، جو تھا یہاں کے لیے تھا، یہ تو کر لوں نا بعد میں دیکھی جائے گی، بعد میں دیکھی جائے گی، توبہ کر لیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کہنے والے ہوتے تھے، وہ انکار کرنے والے ہوتے تھے، وجود میں لانے کا مقصد اس دنیا کی زندگی کے سوا ان کو لگا کچھ اور ہے ہی نہیں، ہمارا وجود ہی دنیا کے لیے، یہیں مال لگا لیا، یہیں جان لگا لی، یہاں اولاد لگا دی۔ تو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں بات اس میں بتا رہے ہیں کہ عقیدے کی بنیاد پر ایک پاکیزہ اور بلند مرتبہ زندگی وجود میں لائی جا سکتی ہے اگر عقیدہ بلند ہے۔ دیکھیں کیسے کیسے صحابہ تھے، لیکن جب وہ ایمان لائے تو ایک زندگی ان کی بدلی پاکیزہ کلمے پہ، اور کیسے بلند ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے نا، جب بہت زیادہ ان کے سامنے غنیمت کا مال لا کے ڈالا جاتا تھا نا، اور وہ روتے تھے اور کہتے تھے اے عمر یہ دین ہی ہے جس نے آج تجھے امیر المومنین بنا دیا، ورنہ آج تو اونٹوں کی دموں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا، تیرا کام ہی کیا تھا ان کی مینگنوں اور دموں میں لگے رہنا، کیا کام تھا؟ یہی تھی نا زندگی پہلے ان کی، ایک عام انسان۔ اس دین نے، اس قرآن نے ایسی بلندی دی پاکیزہ زندگی نے کہ روتے تھے، کہتے تھے آج تو امیر المومنین بن گیا، کتنا بڑا نام بن گیا نا، قیامت تک کے لیے نام بن گیا۔ بلال کو کوئی بھول سکتے ہیں؟ کیا تھا؟ ایک غلام
کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، دن رات مارے پڑ رہی ہیں، لیکن ایک پاکیزہ کلمے نے بلال کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے نا، کہ اللہ کے رسول پوچھیں بلال میں نے تو آپ کی بھی وہاں بھی آواز سنی، یہاں بھی تو میرا آگے چلتے ہو نا، لے کے میرے ساتھ چلتے ہو میرے اونٹ، تو ظاہر سی بات ہے جو اونٹ کھچر کو لے کے چلے گا وہ آگے ہی ہوتا ہے، تو کہا میں نے وہاں بھی سنی، یہ نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد میں نے وہاں بھی تمہاری رفاقت اس طرح دیکھی ہے، تمہارا معاملہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے، اور انہوں نے اپنے ایک پاکیزہ عمل بتا دیا کہ میں تو جب بھی وضو کرتا 2 نفل وضو کے پڑھتا ہوں، اللہ کو اتنی پسند ہے، تو بلال تو وہاں بھی پہنچ گئے، کہاں سے کہاں اللہ اٹھا کر لے گئے ہے نا، تو ایک پاکیزہ کلمے پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ زندگی بناتے تو بلند ہو جاتے، لیکن انہوں نے خواہش پرست دنیا دنیا یہی ہے سب، یہی ہے، یہ نہیں تھا سب کچھ، ٹھیک ہے، آیت نمبر 30 تک ہم کریں گے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش آپ دیکھیں جب انہیں ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، بتاؤ یہ حقیقت نہیں ہے، تم کہتے تھے دیکھی جائے گی، مرنا تو تمہیں بالکل بھولا ہوا تھا، اور دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا امیجن کریں نا اپنے اوپر، جیسے اس وقت بھی ہم امیجن کریں عام دنیا میں اپنے کام میں لگے ہوئے تو ذہن نہیں بنتا موت کی طرف، صاف سی بات ہے نہیں بنتا، وہ جاتا ہی نہیں اس طرف، اور اگر ہم سوچیں کہ ہاں میں نے پیچھے تھوڑا سا جو ٹائم رہ گیا زندگی کا 10 سال 5 سال، کیونکہ اللہ کے رسول تو چاہے تو اللہ پتہ نہیں کہاں تک لے جائے، لیکن آپ سے کہہ رہے ہیں میری جو اچھی عمر ہے وہ تو یہی ہے نا 60 کے اندر کی، تو پھر کیا ہے، پھر بھی نہیں ذہن بنتا، کیونکہ ہمارے سامنے اسباب ہیں نا، بھی پردے نہیں ہٹے، لیکن انہی کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے، یہی تو اپنے آپ کو پکا کرنا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ ہونے والی ہے ملاقات ہے، حاضری ہے، برحق ہے، اور ایک مومن کو ہمیں اپنی زندگی سے زیادہ ہمیں موت پر یقین ہونا چاہیے، یہ ہمیں ہونا چاہیے، تبھی اعمال صحیح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح، کافروں کو دیکھیے گا، اذ وقفوا علی ربہم، جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، شرم سے کیا کیا ہوا ہے، سر جھکائے ہوئے ہیں، دہشت زدہ ہیں، عذاب کے فیصلے کے منتظر اور ہولناک منظر دیکھ رہے ہیں۔ قال، اللہ پوچھیں گے ان کو ڈانٹتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الیس ھذا بالحق، کیا یہ حقیقت نہیں تھی، یہ جو عذاب تم اس وقت دیکھ رہے ہو برحق نہیں تھا، کیا نہیں میں نے اس وقت پہنچایا تھا، سورہ ملک میں ہے نا، وہ کیا کہیں گے الم یاتکم نذیرا، بتاؤ نا آج تم ہمیں گھسیٹ گھسیٹ کے ہم تمہیں لے کے جا رہے ہیں، تو فرشتے کیا پوچھیں گے جہنم کے، کوئی نہیں آیا تھا، آج تم اتنی بڑی ناکامی میں، اتنی بڑی ذلت اور اتنی بڑی سزا میں جا رہے ہو، کوئی آیا نہیں تھا، یعنی انہیں بھی پتہ ہے بچنا ضروری ہے اور بچنا تھا انہیں، اللہ ہمیں بچائے، ٹھیک ہے، قالوا بلا ربنا، اب دیکھیں ان کا اظہار چیک کریں، کیا کہہ رہے ہیں اس موقع پر، وہ اعتراف کیا کر رہے ہیں، ہاں کیوں نہیں، اللہ تیری قسم، آئے اب پتہ چل گیا اللہ کی قسم کوئی اہمیت رکھتی، اب پتہ ہے کہ اللہ ہے، دوسرے ملک میں کیا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ، کر لیا آج انہوں نے اعتراف اپنے کیے کہ اپنے گناہوں کے، ہو گئے نا صحابہ سعیر میں سے، میں تو چاہتا تھا یہ بچے، میں نے تو بتا دیا تھا جو اس سے بچ گیا وہ سب سے بڑا کامیاب، میں یصرف عنہ، بچو اس سے، اپنا پھیر لو اس سے، اور ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ پیچھے جو ہم پڑھ کر آگے ہیں وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کیا تم سے کہا تھا، میری تو ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، اچھا چلو میں آج تمہیں دنیا بھر کا فدیہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم چاہتے ہو کہ یہ دے کے چھوڑ جاؤ، وہ کہیں گے ہاں، اللہ کہیں گے نہیں، یہ تو میں نے ایک بات کی ہے، میرے تو ڈیمانڈ ہی بڑی چھوٹی تھی، وہ کیا ڈیمانڈ تھی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، میں تو اتنی سی بات کی تھی، یہاں جب انہوں نے اعتراف کر لیا، اللہ کہتے ہیں اس موقع پہ اعتراف کریں تو پھر کیا، قالا، اب اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو چکھو اب بس بات ختم، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اعتراف میں تمہیں چھوڑ دوں، اب تمہیں چکھنا ہے اس چیز کو جو پکایا ہے نا، جو کسب کیا، جو کمایا، اب اس کا سارا تمہارے سامنے تیار ہے تو لے لو۔ دیکھیں اس آیت سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے، یہ سوال انکار کرنے والوں کی کیا حالت بنا دے گا، ایک تو یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے موقف سے ہل نہیں سکے گا، ٹھیک ہے، ہمیں وہ چھڑوا لے، ہمیں وہ چھڑوا لے، فلاں نے کہہ دیا، ولی نے کہ تم چلے جانا جنت میں میری خیر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں تو کوئی ہل ہی نہیں پا رہا، ٹھیک ہے، اقرار کیے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ کہنا پڑے گا ہاں اللہ ایسا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے معاملہ، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہ ایک اور چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے اسی آیت میں کہ انکار پر عذاب بالکل کیا ہے، مناسب انجام ہے، دلائل سے واضح کریں، کیا انکار پر عذاب بالکل مناسب انجام ہے،
اب کیسے ہم دلائل سے دیں؟ ہم دلائل سے دیں کہ انکار کرنے والوں نے اپنی زندگی کے نظام کو ایک گھٹیا تصور پہ خود ہی گھڑا ہوا تھا، تو عذاب مناسب ان کے لیے یہی عذاب بنتا تھا، کیونکہ اللہ نے تو ظلم نہیں نہ کرنا. تو جو لوگ اسلام کی ایک وسیع تصور حیات کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر ان کا مقام کہاں ہوگا؟ یہیں پر ہی ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.